सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। एक लफ्ज़िश हुई है जिंदगी में, एक लफ्ज़िश हुई है, वो ये कि मैं अपने घर क्यों नहीं बैठी, मैं मैदान जंग में क्यों गई। तो मुझे हया आती है कि मैं हुजूर के कदमों में दफन हूं, मैं हुजूर को क्या अर्ज करूंगी, इसलिए मुझे जो है जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए जहां अज़वाज मुतारात के हैं। अब इससे उनको खुद को एहसास है कि मैंने जो है वो अली मुर्तज़ा के खिलाफ जो है वो अमीर माविया का साथ दिया, यह उनकी खता इज्तिहादी थी। लेकिन मुसलमानों, इसका यह मतलब तो नहीं कि अगर हमारी माँ से कोई अनजाने में लफ्ज़िश हो जाए तो हम उसके ऊपर तकरीरें करें, उसके ऊपर किताबें लिखें, जबकि माँ को खुद एहसास है। यारो, जब हम अपनी सगी माँ के साथ ये करते हैं कि उसकी लफ्ज़िश पे पर्दा डालते हैं, हालांकि वो अपनी लफ्ज़िश मानने तैयार नहीं है, तो जो सारी मोमिनीन की माँ है और वो रो रही है, उसका आंचल भीग रहा है, उनके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो रहा है, तो क्या वो माँ इस बात की हकदार नहीं है कि सारी जिंदगी एहसास है कि अल्लाह मुझसे लफ्ज़िश हुई, मुझसे लफ्ज़िश हुई, मुझसे लफ्ज़िश हुई कि मैं जंग के मैदान में क्यों चली गई, मैं क्यों चली गई, और वो रो रही हैं, वो एहसास कर रही हैं, फिर भी उन पर अगर कोई कीचड़ उछाले तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। और फिर सुनो, अगर तुम मौला अली की मोहब्बत का हाल लेकर के उनको गालियां दे रहे हो, अली मुर्तज़ा तो उनका एहतराम करते हैं। अली तो ये कह रहे हैं कि देवर भावच के दरमियान जो मामूली सी जिगजिग हो जाती वो हो गई, लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया। इस रिवायत को फतावा रज़विया शरीफ में सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने लिखा। तो अली मुर्तज़ा उनकी ताज़ीम करें तो तुम कौन हो उनकी तौहीन करने वाले? हम तो अली के गुलाम हैं, हम तो अली को देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते। हमने अली मुर्तज़ा को आयशा सिद्दीका की ताज़ीम करते देखा तो हमने कहा अली, हम अपनी तहकीक को पीठ के पीछे फेंकते हैं, हम तो तेरी इत्तिबा करते हैं मेरे आका। जब तूने उम्मुल मोमिनीन की ताज़ीम की तो हम भी ताज़ीम करेंगे, तुमने एहतराम किया तो हम भी एहतराम करेंगे, क्योंकि मेरे रसूल ने अली मुर्तज़ा के लिए कहा अली मुकम्मल ईमान है, अली मुकम्मल ईमान है। तो अली मुर्तज़ा ताज़ीम करते हैं तो हम भी ताज़ीम करेंगे, हम भी एहतराम करेंगे। कहा जो कुछ होना तो हो गया, और मौला अली ने बसत एहतराम उनको मदीने मुनव्वरा तक पहुंचाया। अब उम्मुल मोमिनीन कोई मामूली औरत नहीं है, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सआदत हासिल है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मरज़ विसाल में थे तो मेरे आका ने फरमाया सबसे इजाजत लेकर कि अब मैं आयशा के हुजरे में रहूंगा। सारी उम्मतुल मोमिनीन को कह दिया गया कि अब मैं आयशा के हुजरे में रहूंगा। और हुजूर का विसाल कैसे हुआ पता है तुम्हें? आओ देख लो अपनी उस माँ, आज जिस माँ की शब है, उनके विसाल की शब है, उस माँ की अजमत देख लो, उस माँ की शान देख लो, उस माँ की बुजुर्गी देख लो, और किसी के बहकावे में आके कभी उनकी बेअदबी न करना, कभी उनकी तौहीन न करना। हुजूर का विसाल इस हालत में हुआ कि माँ आयशा सिद्दीका की गोद में हुजूर अलैहिस्सलाम का सर है, और गोद में यहां सर है, यहां पर इस पोजीशन में सर है, यानी आयशा सिद्दीका माँ की थोड़ी हुजूर के सर पे लगी हुई है। ऐसे में माँ आयशा सिद्दीका के भाई मिसवाक लेकर उनके घर आ गए, तो हुजूर ने मिसवाक को देखना शुरू किया। तो माँ आयशा फरमाती है, ये सियाह सित्ता की हदीस बयान कर रहा हूं मैं आपके सामने, कि माँ आयशा फरमाती है कि मैंने मिसवाक देखी कि हुजूर मिसवाक देख रहे हैं, तो मैंने पूछा हुजूर आप मिसवाक पसंद करते थे, मिसवाक करेंगे आप? तो आका ने सर के इशारे से कहा हाँ करूंगा। तो मैंने मिसवाक अपने भाई से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों में दे दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथों में ली तो मिसवाक सख्त थी, और चूंकि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच करने वाले थे, तशरीफ ले जाने वाले थे, तो मैंने कहा क्या मैं इसको नरम कर दूं? हुजूर से अर्ज़ किया हुजूर इसको नरम कर दूं? तो आका ने हमें हाँ कर दो। तो वो मिसवाक मैंने ली और अपने मुंह में चबाई, वो मिसवाक ली और अपने मुंह में चबाई और चबा के हुजूर को दी। उस मिसवाक के अंदर मेरा थूक मौजूद था और हुजूर ने उसको बगैर धोए यूं ही इस्तेमाल किया। यानी माँ आयशा कहती है मेरी सआदत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम मराज़े विसाल में दुनिया से कूच करने वाले थे, उस वक्त तो मेरा लुआब हुजूर के मुंह के अंदर गया, ये मेरी सआदत थी। ये उम्मुल मोमिनीन की शान है। और हुजूर ने मिसवाक की, वुजू फरमाया, और वुजू करने के बाद और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में, जिस हालत में माँ आयशा सिद्दीका के वजूद नास से मेरे आका का सर लगा था, हुजूर जो है वो अपने रब की बारगाह में उसी हालत में तशरीफ ले गए। यानी विसाल हुआ उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका की गोद में, उस हालत में हुजूर ने विसाल फरमाया। कोई मामूली औरत है,
جس کے گود میں حضور کی روح بظاہر نکل رہی ہے، آقا علیہ السلام بظاہر اپنے دنیا کو بظاہر الوداع فرما رہے ہیں، تو حضور ماں عائشہ کی گود میں دنیا کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ذات ہے ماں عائشہ صدیقہ؟ حضور علیہ السلام کا جسم مٹی کو لگے تو مٹی عرش سے افضل ہو جائے، تو جس عائشہ کی گود میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس عائشہ کی شان کیا ہوگی، اس ام المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر حضور علیہ السلام کو ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی کے اندر آخری آرام گاہ حضور کی بنائی گئی، اور آج بھی میرے آقا ماں عائشہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ عائشہ کا حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود پڑھتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی بہت روایتیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ نارمل حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، ایک عام روایت یہی ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی، مروان نے ماں عائشہ سے دشمنی کی، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو کہیں پر بلایا یا جہاں سے آپ کی گزرگاہ تھی وہاں تلواریں رکھ دی اور نیزے رکھ دیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بچھا دیا، اور کپڑا بچھا کر جب میں عائشہ اس پہ سے گزری تو آپ کا کہ وجود کو صدمہ پہنچا اور اسی میں آپ شہید ہو گئی۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 48 سال کے بعد 17 رمضان المبارک کو وصال فرمایا، اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ عظیم زوجہ محترمہ نصف صدی تک امت کی خدمت کرتی رہی۔ آپ سے 2210 حدیثیں کل آپ نے روایت فرمائی ہے، جس میں سے تقریباً 54 حدیثیں جو ہے وہ بخاری شریف میں کم و بیش موجود ہے۔ امام مسلم نے بھی تقریباً 68 روایتیں جو ہے وہ آپ سے لی ہے، یا 64۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کی روایت کردہ احادیثیں موجود ہے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا سن 58 ہجری میں، 17 رمضان سن 58 ہجری، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھا کر پھر جو ہے وہ صحابہ کی موجودگی میں رات کے وقت جو ہے جنت البقیع میں وہاں آپ کو اتارا، آپ کو وہاں آخری آرام گاہ تک پہنچایا جہاں پر تمام امہات المومنین کے مزارات موجود ہیں۔ آج بھی جنت البقیع میں تمام امہات المومنین کے مزارات ایک ساتھ ہیں، وہیں پر آپ کو جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ دیتا تھا تو کسی وجہ سے فاتحہ میں ماں عائشہ کا نام بھول جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی، آج سے 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور جو لوگ فاتحہ کو جو حضرات منع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے، خود ان کی تحریر ہے مجدد الفسانی کی، کہ میں فاتحہ دیتا تھا تو اکثر بزرگوں کے نام لیتا تھا لیکن ماں عائشہ کا نام کسی وجہ سے بھول جاتا تھا، نہیں لیتا تھا، حالانکہ کوئی ایسی عداوت نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے، ایک دن میں نے فاتحہ دی اور شیرنی تقسیم کی تو حضور تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا مجھ سے۔ میں نے سوچا حضور ناراض کیوں ہیں؟ حضور ناراض ہے تو دنیا اور آخرت ہی برباد ہے، حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو میں نے سلام کیا تو دوسری طرف چہرہ پھیرا، میں نے عرض کیا حضور جان ایمان ناراض کیوں ہیں؟ حضور مجھے بتا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں عائشہ کے حجرے میں ہوں اور تم مجھے کھانا بھیجتے ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، تم عائشہ کا نام نہیں لیتے۔ تو میری آنکھ کھلی، تو تب سے میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی فاتحہ پڑھوں گا تو اب صرف ماں عائشہ کا نام نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کا نام لیا کروں گا۔ اور پھر میں نے ساری امی جانوں کا نام، ساری امہات المومنین کا نام لینا شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کو جب بھی اصال ثواب کرتا تو حضور کے اہل بیت کا نام بھی لیتا، امہات المومنین کا نام بھی لیتا، صحابہ کا نام بھی لیتا، تاکہ اب کوئی حضور علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ تو اسی لیے اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا
کہ احمد سر ہندی یہ کیا تو نے بدعت نکال رکھی ہے, یہ کیوں فاتحہ دیتا ہے, بند کر یہ سب. لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں, ایک نام اور بڑھا لیا جائے, اس میں فاتحہ میں ایک نام بڑھا لیا جائے. کیوں بڑھا لیا جائے؟ کیونکہ حضور کو فاتحہ پسند ہے, تو اسی لیے تو یہ نام بڑھا لیا جائے. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ماں عائشہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا نا کہ میں اسی کے اجرے میں کھاتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ ہم جو پیش کرتے ہیں یہ پہنچے نہ پہنچے, لیکن ہماری عقیدتیں ضرور پہنچتی ہیں. اور حضور بتا رہے ہیں, مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ میں کھاتا ہوں, یعنی کہ اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے تو یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے, یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے. اور اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ نہیں پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. قرآن میں تو ہے نا, سورہ حج میں آپ نے ابھی سنا, کل ہی تو سنا سورہ حج کے اندر, کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تک تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے. تو اسی طرح جب بکرا اور بکری کا گوشت اور خون ہم کھاتے ہیں, خون بہ جاتا ہے, تو جب یہ خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا, لیکن کیا پہنچتا ہے, دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے. تو بزرگوں تک یہ حلوہ پہنچے نہ پہنچے, ہماری محبتیں تو پہنچ رہی ہیں اور ہم یہی تو پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے کل 17 تاریخ ہوگی, شہدائے بدر کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب ہونا چاہیے, ماں عائشہ کی بارگاہ میں بھی. آسان ہے یار, بالکل کوئی معاملہ تھوڑی نہ ہے. افطار کے لیے بیٹھتے ہو, پھل فروٹ تو لے کر ہی بیٹھتے ہو, کھجورے تو لے کر ہی بیٹھتے ہو, کوئی شرط تو نہیں ہے کہ امرتی ہی ہو, جلیبی ہی ہو, حلوہ, کوئی شرط نہیں ہے. آپ پانی ہی رکھ سکتے ہیں نا, محبتیں پہنچانی ہے, اصل چیز ان کا ذکر ہے. دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ کے اجرے میں کھاتا ہوں. آقا کریم فرما رہے, اور اس کو لکھ کون رہا ہے, مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں, ان کے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں. تو پتا چلا حضور کو یہ پسند ہے, تو تمہارے گھر میں نام لیتے ہو تو تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے. اس وجہ یہ ہے اس کی کہ ایک تو محبتیں تمہاری حضور تک پہنچتی ہے, حضور کی اہل بیت صحابہ ازواج مطہرات تک پہنچتی ہے, اور پھر ان کے ناموں کی برکت سے تمہارے گھر کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. آج یہ مصیبتیں نہ ہو اگر تم ان کے ناموں سے ایصال ثواب کرو. تو گھر میں بیٹھ جاؤ, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو. فاتحہ تو آتی ہے نا سب کو, سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ الحمد شریف پڑھ لو, پھر 3 بار قل اللہ پڑھ لو, 3 بار درود شریف پڑھ لو, اور اسی کو پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو. بس اسی کا نام فاتحہ ہے. اور اگر اور زیادہ آتا ہے تو چاروں کل پڑھ لو, اور زیادہ آتا ہے تو الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لو, اور زیادہ آتا ہے تو آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لو. جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. نہیں کچھ آتا ہے تو سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو. یار اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ہم اہل بیت کے ازواج مطہرات اور صحابہ کے غلام ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ پہنچا دو, انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو آج ہم وہ شہدائے بدر جنہوں نے تن من دھن کی قربانی دی, وہ غازیان بدر, شرکائے بدر, ان کی بارگاہ میں بھی ان کو بھی یاد کر لیں. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں, اور دل میں جو جائز تمنا ہے وہ بھی پیش الفاتحہ. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد, صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك علی کل شیء قدیر. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یہ نظر نیاز جو کچھ بھی حاضر ہے, جو بھی ہم نے درود شریف پڑھا, قرآن مقدس کی تلاوت کی, سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان تمام اعمال خیر کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. تمام انبیاء کرام